اللہ غیر مسلموں سے بات کر رہا ہے اور آیت کے اختتام پر اور آیت کے درمیان میں عقلی فیصلے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. تو یہی کہ امن لا یہدی افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، جو حق تک پہنچ چکا ہے کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے؟ امن لا یہدی الا ان یہدی، بنسبت اس کے کہ جو ابھی ہدایت تک پہنچا ہی نہیں ہے، یعنی جو صحیح جگہ تک پہنچ چکا ہے اس کی اتباع کرو گے، حق تک پہنچ چکا ہے اس کی اتباع کرو گے، یا جو ابھی حق آشنا ہی نہیں ہے تم اس کی اتباع کرو گے؟ تو مسئلہ عقلی ہے، مسئلہ عقل کے جھنجھوڑنے کا ہے، مسئلہ عقل کی بیداری کا ہے. یعنی مسئلہ قرآن کا اور شریعت کا یہاں نہیں ہے. اس آیت کا عنوان ان لوگوں سے بات نہیں ہو رہی کہ جو مسلمان ہو گئے ہوں، عقلی تقاضوں کا. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ لوگوں کی عقل کو بیدار کر رہا ہے. جیسے ہم شیعوں کے ہاں ہم مردے کو جب دفنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے دونوں شانوں کو پکڑ کر جب اس کا نام پکارتے ہیں تلقین پڑھتے ہوئے تو ہم اس کو جھٹکا دیتے ہیں، ہلکا ہلکا اسے ہلاتے ہیں، اور اس وقت میں بولتے ہیں ہم اسمع افہم، اگر مرد ہو تو، اور اگر خاتون کا جنازہ ہو تو اس کے وارث اس کو کہتے ہیں اسمعی افہمی، سن سمجھ سن سمجھ. یہ جو سن سمجھ کی بات ہے نا، یہ ہے اصل اس آیت کا عنوان. یعنی میں یوں کہہ دوں کہ مردوں کو اسمع افہم کہنا بھی ہنر ہے، مگر اس مجلس کا ایک نتیجہ زندوں کو اسمع افہم بولنا ہے. سنو، سمجھو، توجہ کرو، اپنی عقل کو ذرا استعمال میں لے کر آؤ. یہ عقل کا بہت ہی روشن فیصلہ ہے. مثلا ایک جگہ اور ارشاد ہوا هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، یہ مسئلہ عقلی ہے. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یہ مسئلہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کوئی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ سیدھا سیدھا عقل کی بیداری کا مسئلہ ہے. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ کون ہے دنیا میں بھائی جو کہے گا کہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی دین دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دین کو مانتا ہو، ان میں کوئی ہے کہ جو ملے کہ جو کہے کہ ہاں جاہل بہتر ہے، عالم بدتر ہے؟ کوئی نہیں بولے گا اس کو. اور نہ صرف بدتر نہیں بولے گا، برابر بھی نہیں بولے گا. اللہ بھی یہاں برابری کی بات کر رہا ہے. تم بدتر بول کر توہین مت کرو، مگر برابر بول کے بھی تو توہین نہ کرو. صلوات پڑھ لیں تو محمد یہ کیسے؟ اللہ نے کہا ہے نا هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، یہ قرآن کی آیت ہے. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ جاننے والے اور نہ جاننے والے ہمارے معاشرے میں تو برابر نہیں ہے، ہمارے ہاں تو برابر نہیں ہے. شاگرد اور استاد برابر کہاں ہوتا ہے؟ یہ پروفیسر اور یونیورسٹی میں صفائی کرنے والا برابر کہاں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اسٹاف ممبر اور پروفیسر صاحب، لیکچرر صاحب کہاں برابر؟ ہر جاننے والا نہ جاننے. پھر قرآن نے ایک اور مرتبہ عقل کو جھنجھوڑا هل يستوي الخبيث والطيب، کیا پاک اور ناپاک دونوں برابر ہیں؟ جن کے ہاں طہارتیں پائی جاتی ہوں، جن کے ہاں طہارتیں پائی جاتی ہوں، کیا وہ ان کے برابر ہیں جن کے ہاں نجاستیں پائی جاتی ہوں؟ بھائی اگر آپ آمادہ بیٹھے تو مثال دے رہا ہوں، جن کے دروازے بند کروا دیے اور جن کا کھولا رکھا برابر ہے. میرا مجمع بہت ہوشیار ہے. اللہ آپ کی فہم و فراست میں اضافہ فرمائے. بلندر صلوات. نہیں ہے نا برابر؟ یہ سارے مسئلے عقلی مسئلے. اللہ عقل کو بیدار کر رہا ہے، اللہ عقل کو زندہ کر رہا ہے. ہمیں اللہ نے، میرے محترم سننے والوں، آپ نے کل انتہائی سنگین گفتگو مجھ سے برداشت کر لی تو مجھے حوصلہ ہوا ہے کہ میں اپنی سنگینی میں کمی نہ کروں. آپ کی توجہات کا ممنون ہوں. آپ جب فلسفیانہ گفتگو سننے کے لیے تیار ہیں تو پھر مجھے تو، میرا تو شوق ہے، میرا تو پسند کا مضمون ہے، تو میں آپ کو چاہوں گا کہ میرا ساتھ دیں اسی طرح توجہات کے ساتھ. دیکھیے ایک صلوات پڑھیں. عقل کی بیداری اور عقل کی ہوشیاری، یہ ہدف اور مقصد ہے قرآن پڑھنے کا بھی. قرآن پڑھنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، قرآن سمجھنے کا حکم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن کہہ رہا ہے کیا تم نے قرآن پہ تدبر کیا؟ اور اگر قرآن پہ تدبر نہیں کیا تو کیا تمہارے دلوں پہ تالے تو نہیں پڑے ہوئے؟ قرآن چاہتا ہے تدبر کرو، غور کرو. پڑھ لینا اس کے لیے مقدمہ ہے. ہاں تدبر کیسے کریں گے بغیر پڑھے؟ ممکن ہے کوئی مولانا جان چھوڑ دی، اب تو قرآن پڑھنا بھی نہیں سیکھنا چاہیے. بخاری قرآن جو آ رہے ہیں ان کی بھی چھٹی کر دیں. وہ جو بچوں کو قرآن پڑھانے آ رہے ہیں ان کی بھی، اب مولانا نے کہا ہے تدبر کے حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں. تو پڑھنے کا حکم، پڑھنا مقدمہ ہے تدبر.
یعنی نہیں ہو سکتا کہ کوئی قرآن پڑھے بغیر تدبر بھی کر لے، مگر پڑھنا ہدف نہیں ہے، قرآن پڑھنا ہدف نہیں ہے۔ ایسے ہی نماز پڑھنے کا حکم کہاں ہے؟ پورے قرآن میں کہیں مجھے دکھائیے نماز پڑھنے کا حکم آیا ہو؟ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ ہے، وقرأ الصلاۃ نہیں ہے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلانا بات جا رہی ہوتا ہے جی۔ نماز پڑھنے کا کہیں قرآن میں حکم نہیں ہے، ہمیشہ ہے تو حکم ہے کہ نماز قائم کرو، مگر نماز قائم ہوگی ہی نہیں جب تک پڑھی نہ جائے۔ تو نماز کا پڑھنا مقدمہ ہے قیام کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو رستے میں ہی گم ہو جائے منزل کے بغیر۔ بہت سارے لوگ رستے میں ہی گم ہیں، منزل لے ہی نہیں رہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون ہے۔ ہمیں مقصد کی طرف توجہ دینی ہے نا، مقصد ہمارا کچھ اور ہے، ہم رستے میں ہی گم ہیں۔ خفا نہ ہو کوئی مجھ سے، بہت سارے لوگ علم کی چھڑ میں گم ہیں، بہت سارے لوگ علم کے پھریرے میں گم ہیں، اور کچھ ہیں جو علم کو دیکھ کے عباس تک پہنچ گئے۔ مولا تک پہنچ جاتے ہیں جی۔ اور ذرا چلے جائیے ایک اور وادی میں، کچھ لوگ خانہ کعبہ کے غلاف میں ہی لپٹے رہتے ہیں، کچھ لوگ خانہ کعبہ کے پرنالے میں ہی بہتے رہتے ہیں، کچھ لوگ خانہ کعبہ کے تالے میں ہی لٹکے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کے دروازے سے ہی چمٹے رہتے ہیں۔ بھائی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، سنی شیعہ مولائیوں کا مجمع ہے۔ کچھ لوگ بیت کو دیکھ کر بیت میں ہی گم ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بیت کو دیکھ کر اہل بیت تک پہنچ جاتے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تھوڑا آگے بلائیں، تھوڑا سا آگے آئیے، صلوات پڑھتے ہوئے ہدایت اوپر آ جائیے، کچھ آگے آ جائیے، زحمت فرمائیے۔ ایک صلوات بچوں تم آگے آؤ، اور آگے اور آگے۔ اس لیے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا مجلس میں جو فرقوں کی بنیاد پر ہو۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب کے لیے کامن جو بات ہو، سب کی جو مشترکہ باتیں ہوں وہ کی جائیں۔